جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنا والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ سادات حضرات کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے زمان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز سے درود پڑھی آل اجازت ہے نوکری شروع کریں۔ سب سے پہلے تو انتہائی مشکور و ممنون ہوں جس انداز سے آپ مجھ جیسے غریب الحال کہ کل مجھے افکار کو عزت دیتے ہیں، میرا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ نہ تو مجھے جب کرنا پڑتا ہے، نہ مجھے آپ بار بار کہنا پڑتا ہے توجہ فرمائیے۔ آپ ذکر کی تہذیب سے واقف ہیں، اس لیے مجھے زیادہ زحمت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا، 7-8 سال ہو گئے یہاں پہ نوکری دیتے ہوئے، اس لیے آپ کے ساتھ مزاج آشنائی تھوڑی سی ہے۔ اسی امید پر ہی میں نوکری کا آغاز کروں۔ میں پہلا مصرع پڑھ کے دیکھتا ہوں قوم کتنی توجہ میں۔ میں خود بھی دکھی ہوا ہوں، علامہ صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے درمیان میں ہی ذکر چھوڑا۔ خیر انشاءاللہ کل میں بانیان کی طرف سے صادق شاہ صاحب کو منا رہا ہوں، آپ پریشان ہوں، علمی حیثیت سے وہ بہت زیادہ مجھ سے بڑے ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں اپنے ہی ٹائم پہ آیا تھا، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، یقین جانے۔ توحید کی جان دین کا مقصود کہاں ہے؟ تیسرا پڑھا ہے، توحید کی جان دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ آپ دیتے ہیں قسطوں کے ساتھ، پہلے ایک ساتھ دیتا ہے، پھر وہ پیچھے۔ یہ مجھے پڑھتے پڑھتے جب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے پھر مکمل تھا، تب میں بھی مطمئن ہو جاتا ہوں۔ توحید کی جان دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس خون کی آئی ہے ذرا بود، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ آپ کا آباد میں نے حجت زمانہ کا تذکرہ شروع کیا ہے تاکہ دعائیں آپ کی مستجاب ہو جائیں، وارث زمانہ کے حضور آپ کی حاضری لگ جائے۔ دیر تک جی امام حسین آپ کا آباد شاد ہے۔ ہم عرضیاں ڈالتے ہیں 14 شعبان ڈالتے ہیں نا عرضیاں، 15 کی صبح جا کے، بچپن سے ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم کو عرضی ڈالتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ خط ہوتا ہے۔ کس کے نام؟ میں نے کہا جب اپنے وارث کے پسند، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہماری کیا کیا مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا جی خط پہنچ جاتا ہے، جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو مطلب پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا ویسے بگڑنے کی ضرورت نہیں اور چڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارا بھی کوئی زندہ ہے تو تم بھی لکھ سکتے ہو۔
چپ کر کے بیٹھ جانا کہ دلیری بات ہوئی بسم اللہ مولا آپ کا آباد ہے ذکر کی تائید میں بولنا چاہتا یہ پہلی قوم ہے شیعہ قوم جس کا اقرار بھی عبادت ہے انکار بھی عبادت ہے انتظار بھی عبادت ہے اقرار ولایت انکار منکرین سے اور انتظار وارث زمانہ اور یہ تو متعدد بار آپ سن چکے ہیں جسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو اگر وہ موت آ جائے اس کو وہ سمجھے جاہلیت کی موت ہے اس لیے ہر لمحہ انتظار میں رہا کرو کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے اور دعا بھی زیادہ مانگا کرو ظہور تاجیل کی جلدی ظہور ہو بادشاہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ مشکل ترین دور ہے یہ کوئی آسان دور نہیں ہے اس میں عقیدہ بچانا خود کو محفوظ رکھنا اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور امام زمانہ خاص طور پر ان کو کرم فرمائے جو فرش رضا کی خدمت بن کے بیٹھتے ہیں جو ماتمی جلوسوں میں جاتے ہیں جو جزید جاتے ہیں جو کمز نہیں کرتے ہیں جو خون کو نذرانہ پیش کرتے ہیں امام حسین خالق کون نسلوں کو آباد اس پر چپ بٹھا دیں اللہ کی زندگی جہاں تک میری آواز کام کر رہی ہے تو وہ ہم خط لکھتے میرے والد گرامی اس خط کی فضا ہے اور بڑے اچھے انداز صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ بڑے لوگ تھے نا ان کی بڑی باتیں تھیں صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ اس طرح بہت اعلیٰ تھا آپ نے سنا صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں توضیح بیان کیا خط لکھنے کی توضیح کیا تھا جو سانس کی طرح ہے رواں اس طرح ضائع کرنے کو دل نہیں چاہتا اتنے بڑے شاعر کا مصرع ہو تو پڑھنا تبھی چاہیے جب توجہ مکمل ہو جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ کیوں کرنا اس کو خط لکھے دریا کی معرفت مشکل میں جو مدد کرے دریا دلی کے ساتھ مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے ان کی مسدس ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے لکھی بھی نہیں ہے واہ واہ اس وجہ حالی میں نہیں لاہور آیا سنے ہوگا مجھے یاد آ رہے اور تسی آپ پڑھ دینا کسی نے بہرحال ان کی ایک مسدس ہے بڑی بہت ہی مشہور عالم مسدس ہے وہ مجھے اب لکھی بھی نہیں ہے مجبوری بن گئی جو یاد ہے بس نہیں پڑھا لیکن وہ لفظ نہیں ہے وہ الہام وہ کوشش کاوش کرتی جاتی ہے میں نے بڑی شاعری پڑھی ہے میں نے بڑی شعراء کو سنا ہے یقین جاتا اور میں نے بڑے بڑے مصرے سنے بھی ہیں سمجھے بھی ہیں اور مجھے اچھے مصروں سے ویسے بڑا لگا ہوا ہے بہت پیار ہے کسی کا بھی اچھا مصرع میں دہرا دیتا مجلس میں ان کا نام لے کے ہی پڑھتا تھا تو وہ مسدس کی شعراء مجھے وہ جتنی یاد ہے میں کوشش کرتا ہوں ذرا لفظ تھوڑے مشکل ہیں اس کے وہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کو تھوڑا ذہن بھی نہیں لیتے میں کوشش کرتا ہوں انہوں نے خطاب کیا وارث زمانہ سے اپنے زمانے کے بادشاہ سے خطاب کر کر نظم کی اے فخر ابن مریم سلطان فخر خو اچھا جب میں نے سنا تو میں نے بھی داد نہیں تو میرے سمجھ میں آئی اے فخر ابن مریم سلطان فخر خو تیرے کرم کا آبر برستا ہے چار سو انہوں نے بتایا کہ ہم نہیں کون کون انتظار میں ہیں چونکہ وہ زمانے کا امام ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کون کون انتظار میں اے فخر ابن مریم و سلطان فخر تیرے کرم کا آبر برستا ہے چار سو تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو پانی تیرے لیے ہے صدائے تاش میں سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں مولا کی
نثر میں ایسا لکھنے والے لوگ روز روز پیدا ہی کرتے ہیں. پانی تیرے لیے ہے سدا تاش. سورج ہے تیرے نقش قدم کی. میرا بچپن تھا جب میرا غازی خان مسدس پڑھ رہے تھے, شعبان کا مہینہ ہی ہوگا, تو پتہ نہیں جب یہ دعا انہوں نے منگوائی تو بڑی کتنی داد ہوگی. یہ دعا سب سے قیمتی دعا ہے مومنین کی. انہوں نے فرمایا مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو, تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو, تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو, نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. داغنا علی کا واسطہ دعا بہت بڑی ہے. نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. دعا دیکھیے, ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو, ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب. ایک مومن گزرا ہے وہ سلحان تلوار رکھ کے سوچ رہا ہے. کسی نے کہا یار تو بیوقوف آدمی ہے, یہ کلاشنکوف اور تلوار رکھ کے سوچ رہا ہے. اس نے کہا جس دور کے انتظار میں ہوں نا وہ دور تلوار کا ہوگا. اس لیے جو لوگ محو ہو جاتے ہیں وارث زمانہ کے عشق میں, وہ پھر کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں, مقام بھی ہوتا ہے. کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس دور تھوڑا محفوظ رکھنا ہے ان ضربوں سے جو عقائد پر ماری جا رہی ہے. ہر روز کو نیا فتویٰ آ رہا ہے, ہر روز کو نئی بات آ رہی ہے. میں تو بحث کرتا ہی نہیں ہوں ان باتوں, میں تو صرف فضیلت آل محمد پڑھتا ہوں. یہ ممبر ہے ہی اسی چیز, مسائل پڑھیں, مسائل پڑھیں. باقی جو مسائل ہیں وہ آپ مدرسے سے پوچھیں, مسجد سے جا کر پوچھیں, وہ آپ کا حق ہے. اسے علامہ صاحب سے پوچھیں. یہ ممبر مخصوص ہے ذکر حسین. یہاں سے انتشار آمیز گفتگو, جذباتی فکرے اور لڑائی جھگڑے والی بات حاصل نہیں ہوتی. میں وہ 6 سطریں پڑھ رہا ہوں جو پوری دنیا میں سنی گئی, پڑھی گئی, اور میرے خیال میں اس سے بڑی سطریں آج تک میں نے نہیں نہ سنی ہے نہ پڑھی. انہوں نے فرمایا اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. اچھا گجرات والا پوری زندگی داد نہیں دو گے تب ملا. میرے کسی مصرے پہ آپ داد نہ دیں مجھے دکھی ہوگا. یہ جو 6 سطریں پڑھنے جا رہا ہے اس پر کوئی چپ رہے گا تو تکلیف دل کو. مصری ایسے دیواریں بولتے, پتھر بولتے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول, ہم سے کر خراج دل و جا کبھی وصول. تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. تیرے بغیر ہم کو, دیکھیے گا, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. مولا تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے. امام زمانہ آپ کو سلامت آباد. میں آج پڑھتا ہی والے سب کی شاید ان کے درجات میں اضافہ کے لیے سے برائے تجلیل ظہور امام زمانہ برزتر صلوات. اب آپ کے بچوں کو زندگی دراز کرتا. ان کی ایک شوہرہ عرفہ بہت مشہور اور بہت ہی منفرد نازم. منفرد مختلف اور چیزوں کی منفرد اور مختلف اختلاف سے, منفرد جو ہے وہ انفرادیت سے, یعنی بالکل ہٹ کے کچھ کہہ دیں گے, کچھ لکھ دیں. ایسی ہی ان کی بسم اللہ, ایسی ہی ان کی نازم. انشاءاللہ 18 کھلے والے لازم بسم اللہ 2 سے 3 انشاءاللہ کھلے والے سیدہ 18 محرم. تو یہ نازم جو ہے مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند ہے. بچپن سے سنی پڑھی بھی کئی بار. آج دل چاہتا ہے چلا نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کب پڑھی تھی جہاں کب نہیں پڑھی تھی, لیکن آج دل چاہتا ہے. یہ مکالماتی نازم ہے,
زمین اور آسمان کا مکالمہ ہے. جی جی بالکل. واہ 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 واہ. یہ 7 لوگوں نے واہ واہ 7. یعنی باقیوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات واہ واہ. میں بسم اللہ. اکثر لوگ اکثریت سنی ہوگی کہ شورا آفاق بہت زیادہ پڑھی گئی، بہت زیادہ سنی، لیکن بڑی کمال ہے. تو یہ چونکہ موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے میں اس لیے پڑھ سکتا ہوں. تو یہ مکالمہ ہے زمین و آسمان. تخیل ان کا تھا، خیال ان کا، الفاظ ان کے، اور الفاظ کی جو مبدت کی وہ لڑیاں بھی ہوتے تھے، یہ ان کا کام. میں کہا چونکہ آسمان بلند ہے، زمین پست ہے، وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، وہ برتر ہے یا کمتر ہے، اس لیے آسمان کبھی کبھی تانے دیتا تھا زمین کو، تو کمتر ہے میں برتر ہوں، تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں. ایسے تخیل لکھنا آسان بات ہے. تو انہوں نے کہا ایک دن زمین نے کہہ دیا آسمان سے، اتنا اپنی بڑائی پر ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی اس قمیص سے مناظرہ کرنا. ہاں ہاں واہ 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 واہ. توجہ. کسی دن ابو تراب کی اس قمیص سے مناظرہ کرنا. اب یہ تخیل آتی ساری گفتگو ہے. آسمان نے اپنے مشیروں کو طلب کیا، ستارے، سیارے، چاند، سورج. یہ زمین میری محتاج نہیں ہے ہر حوالے سے. ہریالی اس میں ہوتی ہے، بادل مجھ سے برستے ہیں، چاندنی اس میں نکلتی ہے، چاند مجھ کے طلوع ہوتا ہے، اجالے اس میں نکلتے ہیں تو سورج میرے دامن میں چمکتا ہے. یہ مجھے کہہ رہی ہے مجھ سے مناظرہ کر، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا سرکار آپ کے پاس کیا ہے؟ بلندیاں ہیں، رفعتیں ہیں، عروج، روشنیاں، اجالے، کہکشائیں. مناظرہ قبول کریں، آپ کی جیت ہوتی. پہلا فکر ہے اگر سمجھ جاؤ. آسمان نے کہا کچھ سوچ کے مناظرہ کرنا. جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. میں دعوت پھیلا کے دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو آباد شاد رکھیں. اس انداز سے آپ ذکر سنتے ہیں امام صاحب کو ہمیشہ محفوظ اور محبوب فرمائیں. مناظرہ طے ہوا مناظرہ. اب مناظرہ جنہوں نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا کبھی، پرانے لوگوں نے سنا تھا مناظرہ کا دور ہوتا تھا. مولوی اسماعیل صاحب بڑے مشہور مناظر تھے اور خالق اللہ نے ان کی تعداد میں اضافہ فرمایا. انہوں نے گاؤں کے گاؤں شیعہ کی مناظرہ. تو مناظرے میں اصول ہوتا ہے، 2 فریق ہوتے ہیں منصف. اب فریق یہاں پہ کون ہے؟ زمین اور آسمان، ان کے درمیان مکالمہ ہونا. تو آسمان نے کہا تیرا اور میرا مناظرہ بالکل کائنات سے ہٹ سے جدا مناظرہ، لیکن ہر مناظرے میں منصف لازمی ہوتا ہے. تیرے اور میرے مناظرے میں منصف کون ہے؟ زمین نے کہا پریشان نہ ہو، الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے اور میرے مناظر میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہو. تھوڑا بیدار نہیں رہتا کہ میں پڑھ سکوں. اللہ آپ کا آباد. میں نے پہلے عرض کیا مجھے ذاتی طور پہ اس کے پچھلے اتنے پسند ہیں کہ میں بار بار نہ پڑھوں تو میرا اپنا دل نہیں بڑھے. جو مبتت پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہو تمہارے لیے بڑے قیمتی ہیں، اگر سماعت فرما لو گے تو میں شکر گزار. مناظرہ طے ہو گیا، دلیلیں دینی تھی. ظاہر ہے وہ بلند ہے، یہ پاس اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے بتا. پہلی دلیل دے، اس بات میں مناظرہ کر لیں. یہی دلیل اگر آپ نے سمجھ لی تو فضل جنت ہو جائے. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. راستہ دے رہا امام حسین کا، بے نیازی نہیں کرنی. اللہ تمہیں سلامت. میرے مصرے ضائع ہونے میں دکھ نہیں. یہ بہت قیمتی مصرے ہیں اور الہام، یہ ضائع ہو جائے. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. آسمان کے لیے پہلی دلیل. زمین کہتی ہے مشیروں کو بلایا، میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو. اتنی بڑی دلیل کا جواب ہے کوئی؟ ستارے سیارے آگے بڑے، ہم جواب دیں. کہا نہیں تمہارا کام نہیں. چاند آتا سرکار دلیل کا جواب میرے پاس، اجازت پوچھے. جواب مکمل نہ دوں تو پھر چاند آنا. آگے بڑھا، زمین سے دلیل تو زمین کہتے آیا میرے نصیب میں، آپ چہرے پڑھوں گا کس کے چہرے پہ کتنی رونق آتی. آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. چاند کہتے پھر دو. زمین کہتی آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. جب تک آپ سارے مجھے دیکھیں گے نہیں میں اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا.
زمین کیا کہہ رہی ہے؟ آیا میرے نصیب پہ پرچم حسین کا، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا۔ واہ واہ زندہ باد مولا، آپ کا آباد استاد، آپ جی آباد۔ کیا کہا راضی ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ واہ واہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، ہاں ہاں آیا میرے نصیب میں پرچم حسین۔ ہاں ہاں مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہاں ہاں ہوتا ہے آسمان میں ماتم حسین۔ بندہ عزادار ہو، شیعہ ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو، یہ شعر میں پڑھوں اور وہ پھر چپ رہ جائے، ممکن نہیں۔ آسمان نے اگلا حملہ بڑا زوردار کیا، پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ ہاں زمین کے کیا آسمان کے تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین مسکرا کے ایک دو دوہرا، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کے دیکھو سوچ کے بعد کا، جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ واہ واہ سلام ہے اس ہاتھ کو جو بلند ہوا، مولا اس زبان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ذکر تعین میں بول پڑے۔ واہ 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 پھر آسمان نے ہنس کے کہا ہے تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ ہاں ہاں زمین کے دیکھو سوچ کے بعد کا، جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی، ہاں ہاں اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ واہ واہ آسمان نے اگر کوئی ایسی بات کروں جہاں یہ پھنس جائے، الجھ جائے، یہ مناظرے کا شور بھی ہوتا۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کے وہ کیسے؟ آسمان کے بس ایک شخص کو آئے تھے سب کا مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ بڑی اچھی طریقے سے زمین نے بھی کہا بڑے اچھی طریقے سے، لیکن میں بھی ابو تراب کی دلیل دوہرا میں جواب دوں۔ آسمان کے بس ایک شخص کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ میرے شاعری کی سمجھ آتی ہے، وہ میرا ساتھ ساتھ باقی تو ہے۔ کیا کہا تذکرہ شب معراج کا تو سن، ہاں ہاں میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ شیروں کو دیکھا، میں نہ کہتا تھا پھنس جائیں گا، ہاں ہاں تم نے کہا کر لو مناظرہ، اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا سرکار آپ دو گنوائے نا جو صرف آپ کے پاس اور اس کے پاس نہیں ہے، مثل سنیے لطف لیں گے آپ۔ آسمان کے ساتھ جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ واہ 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 زمین کے دن پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کے ساتھ میں ہے، پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں آپ، خیر میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ آسمان کے ساتھ جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ شعر سنیے گا، اسے کہتے ہیں شاعری، کہ مقال میں رابطہ رکھیں، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کے دن پہلے تو میں خلا کو اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کے مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا، آسمان کو موقع ملتا۔ آسمان کے بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کرتا، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہے، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہے کئی منحوس بھی تو ہے۔ واہ واہ فاتحہ دوسری کیا پہلے رہتے ہو تھوڑا تھوڑا اور سب اثر امام زمان آپ کا بادشاہ، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد ہے۔ واہ 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 آج کل شاید سننے کو ملتی نہیں ہے، آج کل پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ مولا کی قسم ایسی نظمیں لکھی انہوں نے جو پتہ نہیں کب تک پڑھی جاتی رہی۔
ایسا مربوط سلسلہ کے الامان والحفیظ، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی کرتا، کچھ ان میں ہے سخی، کئی کنجوس بھی تو ہے، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہے۔ اب ظاہر یہ بات تھوڑی غصے والی بات تھی، آسمان کو بھی غصہ آیا، اپنی طرف سے آسمان نے بہت بڑی زوردار بات، بہت بڑی دلیل دی۔ مولا کی قسم اپنی پوری شاعری ان دو مصروں کو قربان بھی کر دوں تب بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا، مثلی ہے پرواز کر کے پڑھو، آپ اٹھ کے داد دیتے رہے تب بھی حق ادا نہیں۔ آسمان نے زوردار آواز، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں جانتا میرے پاس کیا کیا ہے، زمین کہتی کیا ہے میرے پاس، آسمان میں یہ شہر کہکشاں، اب تک رعایت ہے، اب جس نے ذات دی دکھ دے، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، یا علی مجھے ہمت دینا میں اسی معیار کو پڑھ سکتا، یہ شہر کہکشاں، مہو مہر کے دیار، آسمان کہہ زمین سے، یہ شہر کہکشاں، مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ اب تو نہیں بولا وہ کسی دھیان میں ہو، اب تو نہیں بولا وہ تھکا ہوا ہو، وہ کبھی کل پرسوں داز دے لے گا، اللہ آپ کو آباد ہو، آپ جی آپ آباد ہو، نام سے نام سے دے لے، یہ شہر یہ مہو مہر کے دیا، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس، سب کچھ ہے تیرے پاس، نہیں دو چار باتیں آسمان میں یزید پہ، آسمان میں وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کرتا، زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کرتا، جب کبھی سردیوں کا شروع ہوگا یہ گرمیوں کی شاید نہیں ہوگا، اللہ کو آباد، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کرتا، زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، آسمان کہتے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ جبریل لے کے آیا ہماری حسین، زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم رسول بنے تھے سواری حسین کی، ختم رسول بنے تھے سواری حسین، زحمت تمام کر رہا ہوں، وہ مصرے پڑھ رہا ہوں جن کی مثال ہی کوئی نہیں، آسمان نے بہت بڑا جملہ کر مشیروں کو بلایا، کائنات ساکت ہو گئی، آسمان نے کہا آج میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا جواب زمین نے دے دیا، میں شکست مانتا ہوں، اس سے بڑی بات میرے پاس ہے ہی نہیں، مشیروں نے کہا جی آپ دلیل دیں، ہمیں بھی لگتا ہے اس کا جواب نہیں ہوگا، آسمان نے کہا سن ہے عدو ہے، میں تو چاہتا سن ہے عدو ہے امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر، زمین کہتے وہ کیسے، آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر، زمین کہتے بڑی دلیل ہے، اگر پریشان نہ ہو تو دلیل دو، میں بھی ابو تراب کی نہیں، جواب ایسا تو کہ قیامت تک یاد رکھے، آسمان نے کہا کہ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر، زمین کہتے اجازت ہے جواب دوں، آسمان کہتے اجازت ہے، زمین کہتے چھیڑا ہے، میں تجھے جواب دے رہی ہوں، اس جواب کو یاد رکھنا کہ اے انتظار گاہے امام جہان چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری والے سے ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین، امام حسین تمہیں آباد ہے، مولا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو موقع، مولا آپ کے چہروں کی رونقوں میں اضافہ، مولا آپ کے عقائد کی حفاظت، کیا چھیڑا ہے اے انتظار کا ہے امام جہاں نشیر، چھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین، آنے دے میرے آخری وارث کو،
عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین واہ 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 کیا دعا کیا کرو جلدی ظہور ہو بارش زمان روضہ حسین میں لہرانے والے علم کا رنگ ابھی بھی سرخ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مظلوم کا انتقام باقی ہے اور میرا بادشاہ ہے 3 محرم ہو گئی جو عزادار بیٹھے ہوئے کل حسین شاہ صاحب نے ایک فکرہ کہا میں دوہرا دیتا وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس کی بات ہو رہی تھی تو نے ایک فکرہ کہا شاید مطاب شاہ صاحب جاوال سے کہ انہوں نے یہاں عشرہ محرم پڑھا تو 3 محرم کا مجلس پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت مسلم کے مسائل نہ پڑھے جائیں محرم مکمل نہیں ہونے جب رب نہیں ہوتا کل بھی بار آپ نے بڑا اچھا پوچھا دیا پرسوں کل سے شبی ہاتھ شروع ہو جائیں گے یا پرسوں سے آج کا دن میرا دل ہے میں سفیر حسین پہلا جملہ جناب حضرت سجادی صاحب کا پڑھتا ہوں اس میں بڑا مسائل ہے احساس سے لگے وہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں سے بھرے ہوئے کوفے میں مسلم اکیلا تھا ان مسائل پر رویا کرو یہ پہلی قربانی ہے کربلا پہلی قربانی پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں مسائل پر تھوڑی آوازیں اور بلند ہو کائنات کا ایسا غریب ہے جناب مسلم جو سب سے پہلے قتل ہوا سب سے آخر میں دفن ہوا میں تو میری بات سمجھی نہیں گئی آوازیں آپ بلند ہوئی کسی کی آئے بلند ہوئی میں لاہور والی بی بی سے معافی مانگتا ہوں 2-4 جملے پڑھتا ہوں 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی میں پھر پڑھتا ہوں صادق شاہ یہ فکرہ مجھے بہت بلاتا ہے مولا کی قسم بہت چھوڑا سب سے پہلے قاتل ہوا اور سب سے آخر میں دفنایا آج تک کوئی ذاکر صحیح طور پہ وہ روایتیں نہیں پڑھ سکا جو جناب مسلم کے مسائل میں ہیں کہ مومن مارنا چاہتا ہے بہت بڑا مظلوم ہے بادشاہ علی سے لے کر امام حسن عسکری تک شہزادہ علی اکبر سے لے کر امام حسین تک جب بھی کوئی قاتل ہوا اس کے قریب کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود تھا جو شرما کے روئے اس کی منت نہیں مسائب کی ایسے ہیں جہاں بے تحاشا رویا واحد غریب ہے حضرت مسلم جب قاتل ہو رہا تھا نہ بھائی قریب تھا نہ بہن قریب تھی تنہا تھا 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی 2 عیدیں دونوں عیدیں سیدوں کو نصیب نہ ہو دونوں عیدیں سادات کی کوفہ کا ایک عید پہ علی کی اولاد یتیم ہو گئی یہ جو کچھ دن پہلے مسلمانوں نے قربانی والی عید کی ہے نا اس سے 1 دن پہلے علی کی بیٹی بیوہ ہو گئی دعا کیا کر عید کے نزدیک کوئی نہ ہو غریب سے غریب بچہ بھی یتیم نہ ہو عید سے پہلے ورنہ پوری زندگی کی عیدیں برباد ہو جاتا
انوکھی وفا ہے اس گانے میں، اور حد کر دی جناب مسلم نے وفا کی۔ ایسے نہیں امام حسین نے انتخاب کر کے بھیجا تھا، پہلے مشورہ کیا تھا بی زینب عالیہ سے، حصے کی بہن سے، محافظہ امامت سے، شریکت الحسین سے۔ خیمے میں آئے، بہن میرے نانا کے ساتھ ایک علی ہوتا تھا اور میرے نانا نے ہر جنگ فتح کرتا تھا، میں اپنے ساتھ 4 علی لایا۔ یہ چاروں کربلا پہنچ گئے تو نقشہ بدل جائے گا۔ میں نفس مطمئنہ کی وہ مثال قائم کرنے جا رہا ہوں جس کی مثال کبھی کوئی دے سکتا ہی نہیں، وہ اپنی مثال آپ۔ تو بادشاہ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے سوچا ہے حنفیہ کو مدینے بھیج دوں، سنیے گا، مسلم کو کوفہ بھیج دوں، چونکہ کوفہ سے 80,000 خطائے تھے امام حسین۔ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بادشاہ کوفہ کے لیے کیوں مکہ چھوڑ کے گئے تھے۔ 80,000 جو آخری خط تھا اس کی تحریر ایسی تھی کہ حسین رو پڑے کہ بادشاہ اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن آپ کی ماں سے آپ کا شکوہ کریں گے۔ یہ خط کے الفاظ کہ ہم نے حجت خدا کو بلایا تھا اپنی ہدایت کے لیے اور وہ نہیں آئے تھے۔ تب امام حسین نے ارادہ کر دیا کہ کوفے کے حالات کا جائزہ لیا جائے، مسلم کو کوفے بھیج دیتا ہوں، حنفیہ کو مدینے، باقی رہ جائیں گے سجاد اور عباس۔ تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، کہتے حسین پریشان نہ ہو، مسلم کو کوفے بھیج، حنفیہ کو مدینے۔ اچھا بہن سجاد اور عباس، فرمایا عباس کا ذمہ تو لے، سجاد جانے میں جانا۔ یہ ہوتی ہے روحانیت، ذکر میں روحانیت۔ جب اس انداز کی لہر آتی ہے نا مسائل، اسے روحانیت کا اثر ہے۔ میں میرے خیال میں پہلی بار مسلم پڑھ رہا ہوں، میں نے تفصیلاً کبھی یہ شہادت نہیں پڑھی۔ آج مرزا غم شاہ صاحب نے حکمن کہا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تجھے بیان مسائل وہی پڑھ کے سناؤں جو کتابوں میں درج ہے۔ میں حاشیہ آرے نہیں کروں گا، کوئی روئے اس کی مرضی، کوئی نہ روئے اس کی مرضی۔ میں اسے سنا رہا ہوں جو شام سے آتی ہے، شام والی تو پھر بھی دور ہے، لاہور تو قریب ہے نا۔ اسے تو پتہ ہے کہ میرے وارث کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں، ترسی تو گئی ہے نا کوئی پرسہ دے۔ ہو سکتا ہے ہم غریبوں کے سب عذاب میں آ جائے، پرسہ لینے کے لیے آقا دی، اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہاں پردے میں بیٹھی ماں بہنوں سے ضرور کہوں گا کہ ان کی مرضی جیسے بھی روئیں گے، لیکن آپ بے تحاشا باتوں کر کے پرسہ دیجئے گا۔ بہت بڑا نقصان ہے آل محمد کا۔ یہ پہلی شہادت ہے کربلا میں، پہلا سرنامہ ہے یہ شہادت کا۔ قرآن کی عزت کا قسم، حضرت مسلم کو بلا کے کہا مسلم بھائی کوفے جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، مجھے آگاہ کریں، میں پھر آؤں گا کیونکہ میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ذکر میں بڑی روحانیت ہے، بہت عجیب ماحول ہے، بڑا متبرک ماحول ہے، مقدس ماحول جس کو ہم بولتے ہیں۔ وہ لہر آ رہی ہے مسائل کی۔ امام حسین آپ سے آنسو قبول کریں، کوفے جا کے حالات کا جائزہ لیں اور یہ خط لے جائیں۔ امام کی تحریر ہے، کتابوں میں درج ہے، 5 فکرے ہیں، لیکن کائنات ایک طرف، یہ 5 فکرے ایک طرف۔ حضرت مسلم نے خط پڑھا، روتے روتے منچے پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ تو اتنا کریم، یہ میرے لیے لکھا ہے، جانتے کیا لکھا ہوا تھا؟ کوفے والوں، میں محمد مصطفیٰ کی جان ہوں اور اپنی جان کو بھیج رہا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ہاتھ پہ پڑے ہوئے نظام ہے، میں محمد مصطفیٰ کی جان ہوں اور یہ میری جان ہے جسے میں بھیج رہا ہوں۔ اس کا چلنا حسین کا چلنا ہے، اس کی تبلیغ حسین کی تبلیغ ہے۔
فکرہ سنیے گا، اس کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے سمجھے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہ فکرے پڑھ کے جناب مسلم بیٹھ کے دیر تک ہوتے، زہرا کا بیٹا تو اتنا قریب ہے، ہم پہ اتنا ترس ہے، نہیں مسلم آپ حقدار ہیں، آپ جائیے کوفہ حالات کا جائزہ لیجیے۔ فکرہ سنیے گا مسئلہ، بات سے تیرا حکم ہے کہ وقت کا امام ہے، یوں ہی چلا جاؤں یا بچوں سے مل کے چلا جاؤں؟ کہانی جلدی نہیں، مل لے بچوں سے ملے، واپس نکلے خیمے سے تو یہ 9 قدموں پہ رہوار تھا حضرت مسلم جا رہے ہیں۔ ایک بیٹی ہے جناب حمیدہ خاتون بھی نام لکھا ہے، جناب عاتقہ بھی لکھا ہے، یہ کم سے بچی تھی جناب مسلم تاریخ لکھتے 9 قدموں کا فاصلہ تھا، 13 مرتبہ باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، 13 مرتبہ بیٹی دوڑ کے باپ کے سینے سے لگی، کبھی باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، کبھی بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی بار بار کہتے بابا عید پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بابا تجھے معلوم ہے جن بیٹیوں کے باپ عید پہ گھر نہ آئے ان بیٹیوں کی عیدیں نہیں ہوتی، بابا وعدہ کرنا عید تک آ جائے گا۔ 13 مرتبہ جناب مسلم سے بیٹی ملی، حسین دور کھڑے دیکھ رہے تھے، زہرا کے قریب بیٹے نے جگر پہ ہاتھ رکھا، روتے روتے مٹی میں بیٹھا، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں میں، حضرت مسلم نے قدموں پر ہاتھ سر رکھ دیا، آوازیں بات سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آوازیں غلطی کی منظر دیکھ کے کچھ یاد آ گیا، میں سوچ رہا ہوں اس بچی کے پاس اس کی ماں بھی ہے، پھوپھیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مجھے اس کا خیال آ گیا جو زہرا کی حویلی میں اکیلی رہ گئی ہے، میری 7 سال کی سفرہ، نہ اس کے پاس اکبر ہے نہ عباس ہے، کبھی کسی حجرے پہ کبھی کسی دروازے پہ، کبھی کہتے اکبر تو کب آئے گا، کبھی کہتے شادی میں بلائے گا، بسم اللہ میں میں نے پہلے عرض کیا روحانیت یہ فقیر کا دربار ہے، یہ مؤثر ہے سیکم شاہ صاحب سے لے کے ہر عزادار کی منت کر رہا ہوں، میں نے باپ کے لیے خطر عصمت لاہور والی حق آزادی کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ ہم تیرے وارث کو فرصت دے رہے ہیں، اگر قبول کرنے آ جائیں گے تو ہمارے لیے بڑے شرف کی بات بیوی مجھے ہمت دے میں مسائل پڑھ سکوں جو تیرے وارث کو گزرے، دعا کریں میں پڑھ جاؤں، مولا آپ کو سلامت آباد و سلامت۔ جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے، میں نے کہا دیا آپ نے سن لیا، مجھے خاص بھی فکرہ بھولیے گا نہیں، مشکل ہے آپ بھی پہلی بار سن رہے ہو، عادل بھائی یہ فکرہ ذرا غور سے سنیے، میں کر رہا ہوں کہ فکرہ بادشاہوں کی عطا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت مسلم پہنچے نا بڑا استقبال ہوا، اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو حامی بن عروہ حبیب بن مزاحم جیسے سردار جانثاران حسین کوفہ میں تھے، دوسرا ابھی کوفے کی ہواؤں میں علی کی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی، ابھی کوفے کو علی کا لہجہ نہیں بھولا اور مسلم کا لہجہ علی سے ملتا تھا، معافی چاہتا تھا۔ مولا کی قسم 4 دن میں 80,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، 80,000 لوگوں نے، صرف 4 دن میں 80,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت مسلم، بڑے اطمینان میں آ گئے حضرت مسلم، یہ ماحول بڑا سازگار ہے، کیونکہ کوفہ بڑا اہم شہر ہے، سن لیجئے گا، نہ روئیے گا لیکن سن لیجئے گا، بڑا اہم شہر ہے، یہاں دریا تھا، فرات بہتا تھا، یہاں پہ پانی وافر مقدار میں تھا، یہ منڈی تھی جہاں پر مختلف علاقوں سے تاجر دول عرب سے آتے تھے، یہ بصرہ شام اور مدینے کا مرکز تھا، اس لیے بڑی اہمیت تھی اور یہ فوجی چھاونی بھی کہلاتا تھا، ہر حکمران کی نگاہ تھی اس علاقے پر۔ جب 80,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو یزید کو کسی نے مخبری دی کہ کوفے کا ماحول بدل گیا۔ نعمان بن بشیر یہاں کا گورنر تھا، یزید نے اسے خط لکھ کے پوچھا میں نے سنا ہے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، کون آیا ہے کوفہ میں؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن جو آیا ہے ہو بہو ولی ہے، بولتا ہے تو علی کی طرح، چلتا ہے تو علی کی طرح، لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسے حساب کرتا ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ حالات بدل جائیں گے،
اس نے ابن زیاد کو وہاں گورنر تعینات کیا اور وہاں سے نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا۔ ابن زیاد بڑا سازشی انسان تھا، اس ملعون نے سازش تیار نہیں کی، بس پہلا فکر ہی ایسا کہا جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف بہت زیادہ ہو گیا۔ دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا، جس نے بھی حسین کے سفیر کو امان دی نہ اس کا گھر رہے گا نہ سر رہے گا۔ آپ نے فکر نہیں سمجھا، میں یہ فکر سمجھا نہیں سکتا، یا 80,000 لوگوں نے بغیر جناب مسلم مطمئن ہو گئے۔ حسین بادشاہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حالات اچھے ہیں۔ مجھے غازی عباس کے اللہ نہ کرے ایک دم حالات میں رخ بدلا، میں آگے مسائل قریب امیر ختم ہو گیا، ایک دم حالات تبدیل ہو گئی، آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کے جانے لگے۔ روایت میں نہ ہو میں مجرم ہوں، مغرب کی نماز پوری جماعت کے ساتھ پڑھوا کے جب مڑ کے دیکھا صرف ہانی کے 2 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا مسلم کو چھوڑ کے جا چکی۔ اب سنیے گا مسائل، تاریخ گلیاں، چونکہ حضرت ہانی پہلے قتل ہوئے امام مسلم سے، تاریخ گلیاں، سنسان رستہ، دشمن ماحول، اجنبی شہر، ایک بے گھر پردیسی، اب تیری مرضی ہے، کبھی کسی گلی میں آتا ہے، کبھی کسی گلی میں آتا ہے، کبھی کبھی مکہ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے مولا بہنوں کو لے کے نہ آنا، حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ تیرے دشمن ہیں، مولا تمہیں آباد رکھے، مولا یہاں حالات بہتر نہیں ہیں، میں تنہا رہ گیا ہوں، میری خیر ہے لیکن بہنوں کو لے کے نہ آنا، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہ عباس کی غیرت ہے جو تیرے ساتھ آ رہی ہے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس سنسان رستے، سنسان گلیاں، ویران شہر، پناہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ کا یہ فکرہ میں پڑھ دوں تم سن لو، ایک دیوار کے ساتھ پیاس کا مارا ہوا مسلم تھک کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کاش حسین تک اطلاع پہنچ جائے کہ یہاں ماحول اچھا نہیں ہے۔ بار بار کہتا ہے غریبی، بار بار کہتا ہے واہ غربتا۔ اچانک ایک صحیفہ کے کان تک آواز پہنچی، اس نے دروازہ کھولا، اس کا نام توہ ہے، اس نے جناب مسلم کو دیکھا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، امامہ کھل کے گلے میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، پریشان حال انسان ہے۔ آواز بندہ خدا کیا تجھے معلوم نہیں، فکر ماتا کا اگر تو کر سکا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس شہر میں کتنی دشمنی ہو رہی ہے، کسی کی تلاش جاری ہے، جا گھر چلا جا، اس وقت یہاں نہ بیٹھ۔ آوازیں مجھے بیٹھنے دے، آوازیں میں عورت ہو کے کہہ رہی ہوں، جا تیرا گھر ہوگا چلا جا۔ آوازیں گھر وہ جاتا ہے جس کا ہوتا ہے، اگر میرا کوئی گھر ہوتا آدھی رات کے وقت میں کوفہ کی گلیوں میں اس انداز سے غربت کے عالم میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آواز تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں، طلب میں قدموں پہ گر پڑی، مجھے جنت مل گئی، میرا گھر آپ کا گھر ہے، اندر آئیے تشریف بسم اللہ۔ تیاری کرنا حسین کا بس مشکل مضمون ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن میں کوئی پہلی بات اسی کے ساتھ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، اور میں نے بی بی سے منت کی کہ میں خیرات لے کے جاؤں گا۔ بڑا عجیب ماحول، مولا دعائیں دل میں رکھو، میں فکر پڑھنے لگا ہوں مسائل۔ توہ نامی عورت کے مومنہ تھا، اس کا بیٹا ابن زیاد کا سپاہی تھا، مخبر تھا، اس کے گھر قیام کیا، یا علی کھانا بنایا اس نے، مصلی بچھا کے دیا، یا علی پوری رات حسین کے سفیر نے عبادت میں گزاری، جو ماتم کرنے کے عادی ہو تمہیں دعوت دیتا ہوں بتاؤں۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، حضرت مسلم مصلی پہ، شاہ جی میں بیان روایت پڑھ رہا ہوں، جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی،
جناب مسلم نے مسلح چھوڑا، زیرہ پہنی، تلوار اٹھائی، توہ نامی عورت سامنے آئی، مولا میں ضعیف ہوں، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، منت کرتی ہوں باہر فوج آ گئی، آج باہر نہ جا، آوازیں نہیں، ہم ہاشمیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتے کہ ہم گھر میں ہوں فوج حملہ کر دے۔ میں کہوں گا مسلم تیرا مقدر اچھا تھا کہ تو کوفے میں قتل ہو گیا، کون جانے شام غریبا جس خیمے کا طواف غازی کرتا تھا اسے شیبر جیسا ملعون لوٹنے آیا۔ کبھی علی کی بیٹیاں کسی خیمے میں، کبھی علی کی بیٹیاں ماتم کی اگر ماتم عبادت ہے، کبھی کسی خیمے میں رو رو کے کہتی تھی غازی ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ باپ سیدہ آپ کے آنسو مسلم باہر آئے کیا آج بولا مجھے ہمت نہیں ہوئی مشکل موڑ پر ان کے اذہان تیار ہو گئے، آنسو ان کی آنکھوں میں ہیں، ہم نہ ڈوب چکے۔ میں مسائل شروع کر رہا ہوں، اب تک تمہید تھی، باہر آئے کلی فوج سمجھی ہوئی، تقریباً 5000 سپاہی مسلم کی گرفتاری کے لیے آئے تھے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم صاحب مقتل نے لکھا وہ جنگ کی حضرت مسلم نے اگر عباس ہوتے تو ایسے ہی لڑتے جیسے مسلم لڑ رہا تھا، کبھی دائیں سے حملہ، کبھی بائیں سے حملہ، کبھی سامنے سے حملہ، کبھی پیچھے سے حملہ۔ تیرا نصیب ہے تو رو یا نہ رو، جب کبھی فوجیں دور چلی جاتی نا پھر دیوار کا سہارا لے کے رو کے کہتا کاش آج میرے دائیں عباس ہوتا، آج میرے بائیں اکبر ہوتا، آج میرے ساتھ قاسم ہوتا۔ میں تم سے پوچھتا لڑتے کیسے ہیں؟ آواز آئی مولا گواہ رہنا میں اکیلا ہوں، یہ ہزاروں میں بسم اللہ۔ بہت بڑے مسائل تیاری کرو آخر تک جہاں تک شیعہ ہے، عزادار ہے، مومن ہے، وہ کم از کم ایک بار سینے پہ ہاتھ مارے چاہتے ہیں۔ میں حضرت مسلم کے مسائل پڑھ رہا ہوں، مار چاہتا اگلے فکرے پڑھنے سے پہلے موت آ جاتی مجھے پڑھنے نہ پڑتے، میں سید ہوں میرے دل سے پڑھے میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ کبھی دائیں سے حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں سے حملہ کرتے ہیں۔ مجھے عباس کے علم کی قسم وہ جو فوج کا سپہ سالار تھا نا اسے ابن زیاد کو پیغام بھیجا اور فوج پہ جتنی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا لڑنے والے کتنے ہیں؟ کہا ایک ہے اور اکیلا ہے۔ کہا ایک کے لیے اتنی فوج کم ہے؟ کہا ظالم تم نے لڑتے دیکھا جو نہیں، تو دیکھتا تمہیں پتہ چلتا وہ کیسے لڑتا ہے۔ انہوں نے ہزاروں کی فوج اور بھیجی، مر جاتا میں نہ پڑتا۔ انہوں نے قابو جب نہ کر سکے ان ملعونوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے گڑھا کھودا، مسلم کو گھیر کے وہاں تک لائے۔ حضرت مسلم لڑتے معافی سیدوں سے لڑتے لڑتے حسین کا سفیر گڑھے میں گرا۔ پھر کوئی تلوار نہیں تھی جو نہ چلی ہو، پھر کوئی نیزہ نہیں تھا جو نہ لگا ہو، پھر ابھی تو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے، پھر کوئی تیر نہیں تھا جو کمان میں سے نہ نکلا ہو۔ مسلم زخمی ہوا، زخمی شیر لڑ رہا تھا، مجھے غازی کی قسم لڑتے لڑتے ایک دیوار کے قریب آیا، پیاس نے جگر کو کباب کیا، حوصلہ ہے کبھی فکرہ پوریے کا نہیں، بعد میں رو لیجیے گا فکرہ سن لو، فکرہ نہیں قریبی کی انتہا۔ لڑتے لڑتے دیوار کے قریب آکے کھڑے ہو، ایک 8 سال کے بچے پہ نظر پڑی، بیٹا میرے قریب آ، قریب آئے، آوازیں مجھے پیاس نے کھا لیا ہے، ایک جام پانی لے، بچہ دوڑ کے گیا پانی لے کے آیا۔ حضرت مسلم نے ابھی جام ہونٹوں کے قریب رکھا تھا، یا ایک ملعونہ عورت نے چھت سے پتھر مارا تو جناب مسلم کے ہونٹوں پہ لگا، خون پانی میں مل گیا، پیالہ واپس کیا۔ آوازیں بچہ ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، آج
سے ٹھیک 32 دن بعد یہاں اجڑی ہوئی بیویوں کا قافلہ آئے گا. پوچھنا سالار بی بی کون سی ہے. جب پتہ چل جائے رکوع میں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کے کہنا علی کی بیٹی ہے, پیغام ہے. صرف تیرا بھائی پیاسا نہیں مارا گیا, جو تیرے بھائی کا سفیر تھا وہ بھی کوفے میں. بسم اللہ مصاحب میں نے بھی پڑھے ہی نہیں. تمہاری حالت یہ ہوگی کہ مصاحب نہیں پڑھے, میں نے مصاحب وہاں پڑھ لو. انہوں نے رسیاں منگوائی, مولا میں جتنا پردہ ڈالوں رسیاں منگوائی. زخمی حسین کا شیر انہوں نے رسیوں میں جکڑا. مولا امام حسین کی کشف رسیوں میں جکڑ کے دارالمارا لائے. اب کلیجہ قابو کر کے بیٹھ گئے. دارالمارا میں لائے. جتنا زخمی تھا چہرے پہ اتنا جلال تھا, جتنا زخمی تھا آنکھوں میں اتنا خوف تھا, اتنا جلال آمیز آنکھیں تھی. دربار لرز گیا. علی کا شیر اندر داخل ہوا. کسی نے کہا امیر کو سلام کر. لوگ کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. ایک پردہ دار کی غیب سے آواز ہے, واہ مسلم تو نے کیا کر دیا دشمن کے دربار میں. مجھ اجڑی کے بیٹے کو امیر کہا. جا میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں قیامت تک لوگ حسین کو غریب کہیں گے, مسلم لوگ تجھے امیر مسلم کہیں گے. دربار کھڑا ہوا تھا. ابن زیاد تخت میں تھا. مسلم رسیوں میں قید تھا. دعا کر میں گزر جاؤں پڑ جاؤں. رسیوں میں جکڑا ہوا شیر مولا حسین کا سفیر دربار میں آیا. نظر لوگوں کی چھپ گئی. ابن زیاد گھبرا گیا کہیں بغاوت نہ ہو جائے. یہ ملعون میں سے چھت پہ لے جاؤ. کہتے پھر کیا کرے. کہا چھت پہ کھڑا کرو. پھر کیا کرے. کہا رسیوں میں جکڑو. کہا پھر مجھے معافی دیں گے سادات جہاں جہاں بیٹھے ہوئے. آواز پھر جلاد بلاؤ. کہا پھر کیا کرے. کہا اس کا سر چھت پہ کھڑے ہو کے قلم کرو تاکہ زمین پہ سر گرے تو کوفے میں خوف پیدا ہو جائے. مر نہ جاؤں میں سید. منزل زبالہ کوفہ سے ایک منزل پیچھے حسین کا ڈیرا ہے. مسلم چھت پہ آیا, رسیوں میں جکڑا ہوا. جلاد نے تلوار اٹھائی. حسین کی چیخ نکلی, واہ غربتا. عباس تک رونے کی آواز آئی. قدموں پہ سر رکھا, مولا میری زندگی میں رو رہے ہیں. آواز منظر ہی ایسا ہے. مولا مجھے دکھانا کیا منظر ہے. برداشت کرے گا. جی مولا کیوں نہیں کروں گا. آواز میری انگلیوں میں دیکھ. عباس نے دیکھا حضرت مسلم سر پہ تلوار, نیچے بہت بڑی عمارت پہ چھت پہ کھڑا ہے مسلم. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا. کیا جنگ کرے گا. نہیں مولا. آواز اگر جنگ نہیں کرے گا تو کیوں جائے گا. آواز چھت بڑی اونچی ہے, ابھی تلوار چلے گی, ابھی سر سر سے جدا ہوگا. میں چھولی پھیلا کے سر چھولی میں لوں گا. آواز کے پاس جلدی نہ کر, نیچے چھوٹے گلی میں دیکھ. اب جو غازی نے دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بیوی ایک ہاتھ پہلو میں رو رو کے کہہ رہی تھی, آؤ میرے بیٹے کا حوصلہ. مولا کی قسم آ کے بندہ میرا جگر کا تم مسلح روئے گھروں تک جاتے ہوئے روتے ہوئے جاؤ گے. اگر سن لو گے غور سے میں نے کیا پڑھا. بسم اللہ کرنا. ایک سیاہ برقعے والی بیوی کوفہ کی گلی میں, آ میرے بیٹے کا شفیع, میں کہاں کہاں روؤں.
سر تن سے جدا ہوا میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا قرآن کی عزت کی قسم انہوں نے چھت سے دھکا دیا حضرت مسلم کو مسلم گلی میں گرے میں معافی چاہتا ہوں میں جتنا چھپا سکتا تھا میں چھپا گیا کیا کہتی ہے شریعت مصطفیٰ اگر کوئی پردیسی بھی مر جائے غسل بھی دو کفن بھی دو دفن بھی کرو کیسا غسل کیسا کفن سر لٹکایا دروازے پہ مجھے غازی کی قسم رسیاں ڈالی مسلم کے پیروں میں کبھی کسی بازار میں کبھی کسی گلی میں 19 دن تک حضرت مسلم